السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. اگلا خطہ دیکھیے بہادر شاہ ظفر کا ہے. محمد سراج الدین بہادر شاہ ظفر 24 اکتوبر سن 1775 کو دہلی میں پیدا ہوئے. وہ مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار تھے. سن 1857 کی جنگ آزادی کی قیادت کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں مذلول کر کے رنگون قید کر دیا تھا. 6 نومبر سن 1862 کو وہیں ان کا انتقال ہوا. بہادر شاہ ظفر شاعری کے قدردان ہی نہیں بلکہ خود بھی شاعر تھے. ان اردو کے مشہور شاعر ذوق اور ان کے انتقال کے بعد مرزا غالب سے انہوں نے اپنے کلام پر اصلاح لی. ظرف نے مختلف اثناء میں طبع آزمائی کی. ان کے کلام میں صفائی اور سادگی کے علاوہ ایک والہانہ بے خودی پائی جاتی ہے. آج ہم خطہ دیکھ رہے ہیں جو خطہ نمبر 2 ہے، جس میں ہم بہادر شاہ ظفر کا خطہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. جس میں دیکھیے یہاں پر انہوں نے کیا بتایا ہے کہ کتنے ہی بن کے شہر کے اور گاؤں کے نشان، یوں مٹ گئے زمیں پہ جو پاؤں کے نشان. گر نخل خشک کوئی کہیں رہ گیا ظفر، پائے نہ اس کے پاؤں تلے چھاؤں کے نشان. دیکھیے اس خطے میں شاعر نے زمانے کے انقلابات اور اس کے بدلاؤ کا ذکر کیا ہے. جب سے دنیا آب و گل عالم وجود میں آئے ہیں، یعنی پانی، پیڑ پودے، پھول، یعنی کہ پاس کی پوری دنیا جب سے وجود میں آئی ہے، تغیر اور تبدل یعنی کہ تغیر یعنی کہ تبدیلی، بدلاؤ آنے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے. کیا ہمیشہ سے ہم ایک ہی چیز دیکھتے آئے ہیں؟ نہیں. وقت بدلتا گیا، حالات بدلتے گئے اور زمانہ بھی بدلتا گیا، اور ہم بھی بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھال ہی دیتے ہیں. یعنی جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک کتنے بدلاؤ آئے ہیں. ہمارے پوروج جو تھے، ہمارے پرانے زمانے کے لوگ کس طرح زندگی گزر بسر کرتے تھے، اس طرح آج ہم کرتے ہیں کیا؟ نہیں. یعنی ہر وقت زمانہ بدلتا رہا ہے. یعنی جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے بدلاؤ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. گلی محلے قریے گاؤں شہر روئے زمین پر، یہ سب زمین پر وجود میں آتے ہیں، پھر زمانے کے ہاتھوں مٹ جاتے ہیں. جس طرح پاؤں کے نشان زمین سے مٹ جاتے ہیں. اگر کوئی خشک پودا یا درخت کسی وجہ سے باقی رہ جاتا ہے تو شجر بے برگ و گل کسی کام کا نہیں رہتا. وہ چلچلاتی دھوپ میں راہی گروں کو سایہ فراہم کر سکتا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے. دراصل شاعر اسی خطے کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یعنی فنا ہونے والی ہے. یہاں کی ہر چیز فانی ہے. یہ نظام قدرت کا ہے. یہ نظام قدرت ہے کہ ایک مقرر میعاد کے بعد ہر چیز فنا ہو جاتی ہے اور دوسری چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اگر اس بات کو بادشاہ کی اپنی زندگی اور حالات کے تناظر بھی دیکھیں تب بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ صرف نام کا بادشاہ رہ گیا. اس کی حیثیت اس درخت کی سی ہو کر رہ گئی جو بے برگ و بے سایہ تھا. اپنے سائے سے وہ کسی کو آرام نہیں دے سکتا تھا. یعنی اس پورے خطے میں شاعر نے یہاں پر یہی بات بتائی ہے کہ ہر وقت بدلتا ہوا رہتا ہے، تبدیلی اور تغیر آنا ہی آنا ہے، مسلسل جاری و ساری ہی ہے. یہ عمل جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لے کر جب تک دنیا ختم ہوں گی، یعنی کہ جب تک قیامت واقع نہیں ہوں گی، ہر وقت تبدیلیاں آتی جائیں گی اور ہمیں ہر وقت حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح یہ دنیا فانی ہے، یہاں ہر چیز ایک معیار مقرر کے لیے ہے، یعنی ایک وقت کے لیے ہے. اس کے بعد وہ فنا ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری چیز اس کی جگہ لے لے گی. یعنی جب کہ بادشاہوں کا دور ہوتا تھا، پھر بادشاہ صرف نام کا بادشاہ رہ گیا، اور اسی طرح وہ ایک درخت کی مانند ہے جو کہ درخت پر کوئی پتا پیڑ پودا کچھ بھی نہیں بچا ہے. بس وہ نہ لوگوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے، بس وہ وہاں پر کھڑا ہے. یعنی وہ ایسا ہو جائے گا کہ بے برگ و بے سایہ تھا، یعنی اپنے سایہ سے وہ کسی کو آرام نہیں دے سکتا تھا. یعنی یہاں پر یہ بات یہ کہ پائے نہ اس کے پاؤں تلے چھاؤں کے نشان.